پھر وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ تاجور بے چین ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ فرار؟ وہ فرار ہو چکے ہیں یا ہونے کی کوشش کریں گے؟ بختیار نے وثوق سے کہا اور جلتی جلتی فون ملانے لگا۔ تاجور ایک بار پھر بحال ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ لامیہ اور عالمگیر ایک لمحے کو بھی نہیں سو سکے تھے۔ عالمگیر نے کھڑکی سے پو پھٹتے دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ لامیہ چلو وقت ہو گیا ہے۔ لامیہ نے تھکی ہوئی نظریں اٹھا کر عالمگیر کو دیکھا اور پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ عالمگیر، اتنا دکھ دینے پر مجھے معاف کر دینا۔ عالمگیر نے بےتاب ہو کر لامیہ کو قریب کر لیا اور نہ جانے کب سے رکے ہوئے آنسو ضبط کر ہر بند توڑ کر بہنے لگے۔ لامیہ نے ہاتھ سے عالمگیر کے آنسو پونچھے اور بولی، نہیں عالمگیر، ہم ابھی زندہ ہیں، ہمت نہیں ہاریں گے۔ ایک بار ہم امریکہ پہنچ جائیں، پھر تمہارے بابا اور امی کو بھی سمجھا لیں گے اور وقت ثابت کر دے گا کہ ہم سچے ہیں۔ چلو اب روشنی ہونے سے پہلے جہاز میں داخل ہو جائیں۔ ہاں لامیہ، ایئرپورٹ لاؤنج میں بھی ہمارے لیے محفوظ نہیں ہے۔ چلو، عالمگیر نے کہا۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور لامیہ نے عالمگیر کا ہاتھ دھیرے سے دبا کر اسے حوصلہ دیا تو وہ مسکرا دیا۔ عالمگیر نے ٹیکسی سے اترنے سے پہلے چاروں طرف نظر دوڑائی، پھر اطمینان ہونے پر لامیہ کو اترنے کے لیے کہا۔ عالمگیر ٹیکسی والے کو پیسے دینے لگا اور لامیہ پرس اور اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی ٹیکسی سے اتری۔ وہ عالمگیر کو دیکھ رہی تھی کہ ایک زناٹے کی آواز آئی۔ کوئی چیز بجلی کی تیزی سے لامیہ کے کندھے سے شاید چند انچ کے فاصلے سے گزری تھی۔ لامیہ ابھی سمجھ نہیں پائی تھی کہ کیا ہوا تھا۔ اتنے میں عالمگیر بنا کوئی آواز نکالے زمین پر گر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ سے نوٹ اڑ کر بکھر گئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگ نوٹوں پر چپٹ پڑے تھے۔ وہ نوٹ اٹھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ لامیہ نے جب دوبارہ زمین پر پڑے عالمگیر کو دیکھا جس کے سینے سے خون نکل کر سڑک پر بہہ رہا تھا تو لامیہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ بے تحاشا عالمگیر پر جھکی۔ عالمگیر، عالمگیر، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم مجھے… ایمبولینس، کوئی ایمبولینس۔ لامیہ نے ہوش سنبھالتے ہوئے اپنا پرس کھولا اور فون نکالا، پھر کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کون سا نمبر ملائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے کہ پولیس اور ایمبولینس والوں نے عالمگیر کو گھیر لیا۔ وہ عالمگیر کو اٹھا کر ایمبولینس میں ڈالنے لگے تو لامیہ بھاگ کر عالمگیر کے ساتھ ایمبولینس میں داخل ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ عالمگیر ابھی سانس لے رہا تھا۔ لامیہ کی نظر کھڑکی سے باہر پڑی تو اسے بھیڑ میں بختیار نظر آیا۔ لامیہ نے ایک نظر بے ہوش پڑے عالمگیر کو دیکھا جس کا خون روکنے کی کوشش دو شخص کر رہے تھے۔ لامیہ نے انتہائی قلب سے سوچا، کیا اپنی محبت کو اپنانے کے جرم میں کوئی باپ اپنے بیٹے کو سزائے موت دے سکتا ہے؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ وہ گولی میرے لیے تھی، عالمگیر کے لیے نہیں، لیکن عالمگیر نے اپنی وفا کا ثبوت دے دیا تھا۔ لامیہ نے دل کو سنبھالتے ہوئے عالمگیر کو دیکھا جس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں اور چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ ہسپتال کی لابی میں کہرام مچا ہوا تھا۔ بختیار تاجور کو سہارا دینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کی کمر ٹوٹ چکی تھی اور وہ بمشکل خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لامیہ سب سے انجان ایک کونے میں خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑوں پر خون کے بڑے بڑے دھبے تھے۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ بختیار ڈاکٹر کی طرف بڑھا لیکن لامیہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ سب کے چہروں پر ایک ہی سوال تھا، کیا عالمگیر زندہ ہے؟ ڈاکٹر نے بختیار کا کندھا تھپتھپایا اور بولا، دعا کریں بختیار صاحب، وہ بڑا رحمان ہے۔ عالمگیر اپنی ماں اور لامیہ سے ملنا چاہتا ہے، اس کی یہ خواہش پوری کر دیں، شاید اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ تاجور تڑپ کر اٹھی اور لامیہ کے پاس آ کر اسے جھنجھوڑتی گھسیٹتی ہوئی تھیٹر کی طرف بڑھی۔ لامیہ کا پرس اور دوپٹہ وہیں فرش پر گر چکا تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی لامیہ نے ایک نظر عالمگیر پر ڈالی تو جیسے ہوش میں آ گئی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اس کے بستر کی طرف بڑھی۔ عالمگیر، دیکھو، اپنا وعدہ یاد رکھنا، میں بے وفائی برداشت نہیں کروں گی، تمہارے پیچھے آ جاؤں گی۔ عالمگیر نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ اس کے خشک ہونٹوں پر مسکراہٹ کی جھلک نمودار ہو کر غائب ہو گئی۔ تاجور نے عالمگیر کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ بدقسمت کے پاس کچھ کہنے کی سکت نہ تھی۔ غم کی شدت سے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ عالمگیر نے دوسرا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو لامیہ نے بڑھ کر عالمگیر کا ہاتھ تھام لیا۔ عالمگیر نے شاید اپنی ساری ہمت جمع کر کے لامیہ کا ہاتھ تاجور کے ہاتھ میں دے دیا اور رک رک کر دھیمی آواز میں کچھ کہنے لگا۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ تاجور اور لامیہ نے سانس بھی روک لیا تھا کہ عالمگیر کی بات سن سکیں۔ وہ کہہ رہا تھا، امی، میرے بعد لامیہ کو کوئی تکلیف نہ ہو،
میرا لامیا سے کیا وعدہ اب آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ امی آپ کریں گی نا؟ لامیا تڑپ کر بولی، نہیں عالمگیر، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تم اپنے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے یتیم نہیں کر سکتے۔ عالمگیر کا ہاتھ بے چین ہو کر لامیا کے ہاتھوں سے نکل کر نیچے گر گیا۔ لامیا کی چیخ نکل گئی۔ تاجور سکتے کی کیفیت میں عالم کو اس طرح گھور رہی تھی جیسے وہ ابھی اٹھ بیٹھے گا اور امی کہہ کر اس سے لپٹ جائے گا۔ لامیا نے عالمگیر کو جھنجھوڑنا چاہا لیکن اندر آتے ہوئی نرسوں نے اسے پکڑ لیا۔ لامیا نے ایک نظر بے جان عالمگیر پر ڈالی جس کا چہرہ نرس نے چادر سے ڈھانپ دیا تھا، اور یہ دیکھ کر لامیا کیسا جواب دے گئے۔ وہ نرس کی باہوں میں جھول گئی۔ لامیا کی آنکھ کھلی تو وہ بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ کمرے میں ایک کرسی پر ایک نرس ونودگی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ لامیا کو چند لمحے سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کہاں ہے، لیکن جیسے ہی اسے اسپتال کا منظر یاد آیا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی، حالانکہ ایسا کرنے کی وجہ سے اس کا سر بری طرح چکرا گیا تھا۔ نرس اٹھ کر اس کے قریب آئی، اسے پانی پینے کو دیا۔ لامیا نے ایک سانس میں گلاس خالی کر دیا، پھر بولی، یہ کس کا گھر ہے اور مجھے بے ہوش ہوئی کتنی دیر ہوئی ہے؟ نرس نے لامیا سے گلاس لے لیا اور اسے تکیے کے سہارے بیٹھنے میں مدد کی اور کہا، یہ بختیار صاحب کا گھر ہے، ان کے بیٹے کا قتل ہو گیا ہے اور آپ کو یہاں 24 گھنٹوں سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ قتل؟ تو کیا عالمگیر مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ لامیا نے گزرا ہوا وقت یاد کرنے کی کوشش کی تو عالمگیر کو گولی لگنے کے وقت اسے بھیڑ میں بختیار کا چہرہ یاد آ گیا۔ ظالم انسان، تم نے مجھے مارنے کی کوشش میں اپنے بیٹے کو مار ڈالا۔ لامیا کو احساس ہوا کہ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے ہیں۔ نرس نے آگے بڑھ کر لامیا کو خاموش ہونے کو کہا۔ بختیار صاحب نے حکم دیا ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہیں کہیں گی اور نہ ہی کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گی۔ کیوں خاموش رہوں؟ اسی لیے کہ میں جانتی ہوں کہ عالمگیر کا قاتل کون ہے۔ لامیا چلائی، یہ سب میں نہیں جانتی، لیکن باہر سخت پہرا ہے، آپ کوشش بھی کریں تو باہر نہیں جا سکتی، اور یوں بھی آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے۔ میں آپ کو جوس دیتی ہوں۔ نرس لامیا کو تسلی دیتی ہوئی کمرے میں دور پڑی میز کی طرف بڑھ گئی۔ لامیا کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا اور ایک ہی بات اس کا ذہن بار بار دہرا رہا تھا کہ عالمگیر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اسے اپنی اور اپنے بچے کی زندگی کی جنگ تنہا لڑنی تھی اور اسے سب سے پہلے اس ملک سے فرار ہونا تھا۔ عالمگیر، مجھے کہاں اکیلا چھوڑ گئے ہو؟ میں اتنی بھی بہادر نہیں۔ لامیا پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو نرس پاس آ کر بیٹھ گئی اور خاموشی سے لامیا کا دکھ آنسوؤں میں بہتے دیکھتی رہی۔ جب لامیا کے آنسو ہچکیوں میں تبدیل ہو گئے تو نرس نے اٹھ کر لامیا کو جوس پینے کو کہا اور اسے مجبور کرنے لگی کہ اسے پی لے۔ لامیا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جوس کا گلاس پکڑ لیا، پھر آنسو اور جوس ایک ساتھ پینے لگی۔ نرس نے میز سے فون اٹھایا اور کسی سے بات کر کے رکھ دیا۔ جوس نے لامیا کے اعصاب پر اچھا اثر ڈالا اور اسے جیسے قرار آ گیا اور ذہن سوچنے کے قابل ہوا تو وہ سوچنے لگی کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ پھر وہ نرس سے مخاطب ہوئی، سنو، کیا عالمگیر کو دفنا دیا گیا ہے؟ نرس نے اس بات میں سر ہلایا تو لامیا کے آنسو ایک بار پھر بہہ نکلے، لیکن اس بار اس نے انہیں جلدی سے صاف کر لیا اور نرس سے پوچھا، کیا عالمگیر کا قاتل پکڑا گیا ہے؟ نرس نے جواب دیا، مجھے کچھ نہیں معلوم، اب آپ لیٹ جائیں اور آرام کریں۔ لامیا نے سوچا، اب کیسا آرام؟ شاید اب زندگی میں اسے کبھی آرام نصیب نہیں ہوگا۔ لامیا نے گہرا سانس لیا، جیسے میدان جنگ میں اترنے کے لیے خود کو تیار کر رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ نرس سے کچھ اور پوچھتی، کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور تاجور ہانپتی کانپتی اندر آئی اور لامیا سے نظریں ملتے ہی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں جیسے دونوں کے پاس ہی کچھ کہنے کے لیے الفاظ میسر نہ ہوں۔ ایک لمحے کو تاجور کا دل چاہا کہ وہ لامیا کو گلے لگا کر خوب رو۔ لامیا بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہی تھی، شاید دونوں ایسا کرتی کہ بختیار کے بھاری قدموں کی آواز نے ہمدردی کا رشتہ جڑنے سے پہلے ہی توڑ دیا۔ لامیا بختیار کو دیکھتی خود پر قابو نہ رکھ سی اور چلا اٹھی، تم نے میری جان لینا چاہی اور اپنے بیٹے کو مار دیا، اسے قدرت کا انتقام کہتے ہیں۔ کتنے ظالم انسان ہو تم۔ تمہارے بیٹے نے مجھ سے شادی کی تھی، کوئی گناہ تو نہیں۔ لامیا جانے ابھی اور کیا کچھ کہتی کہ بختیار نہایت غصے سے چلایا، خاموش لڑکی، ایک لفظ نہیں۔ لامیا کو لگا کہ آج بختیار کی آواز میں وہ گونج نہ تھی جو دل دہلا دے۔ اس نے کسی شکست خوردہ انسان کی طرح اپنی ساکھ بچانے کی کوشش کی تھی۔ بختیار اور تاجور لامیا کے قریب آئے۔ لامیا نے غور سے بختیار کو دیکھا جو اسے کمزور بوڑھا لگا۔ اسے حیرت ہوئی کہ ایک ہی رات میں ایک انسان کیسے بوڑھا ہو سکتا تھا۔
لڑکی میری بات غور سے سنو، عالمگیر کے قاتل قدیر اور بابر ہے، میں نہیں۔ بختیار نے اپنے کانپتی آواز پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں نے خود تمہیں وہاں دیکھا تھا، پھر انہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہم وہاں آئیں گے؟ لامیا نفرت سے بولی۔ تاجور نے لامیا کے بستر پر بیٹھ کر کہا، لامیا سچ جاننا چاہتی ہو لیکن شاید تم یقین نہ کر سکو۔ اگر تم یہاں کے لوگوں کے بارے میں جانتی تو عالمگیر سے شادی کرنے کی غلطی کبھی نہ کرتی۔ ایسا کون سا سچ ہے جس میں قبول نہیں کر سکتی؟ بلکہ سچ یہ ہے کہ میں ہر سچ کو قبول کرنے کی طاقت رکھتی ہوں لیکن جھوٹ برداشت نہیں کر سکتی۔ لامیا نے طنز اور تش لہجے میں جواب دیا۔ تاجور نے کہا، عالمگیر کی تم سے شادی کی خبر، پھر قدیر اور بابر کا اصرار کہ نگینہ کی شادی ہر حال میں عالمگیر سے ہوگی، اس نے نگینہ نے خودکشی کر لی۔ لامیا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسا ہی ہوا ہے۔ بابر اور قدیر نے نگینہ کا بدلہ لینے کے لیے عالمگیر کو مار دیا۔ ہمارا اکلوتا بیٹا، ہماری ہر امید، ہمارا جوان بیٹا ہم سے چھین لیا، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ بختیار نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، نگینہ پڑھی لکھی تھی، اس نے کالج میں یہی سیکھا تھا، میرا حق، میری آزادی، میرا فیصلہ۔ یہی اس کا فیصلہ تھا۔ جاہل ان پڑھ ہوتی تو عالمگیر کی دوسری بیوی بن کر زندگی بھر عیش کرتی، ہم بھی خوش رہتے اور وہ بھی۔ سب کچھ برباد ہو گیا اور اس بربادی کو تم اپنے ساتھ لائی ہو۔ تاجور نے کہا، سن لیا سچ، عالمگیر کو کسی اور نے نہیں، تم نے قتل کیا ہے، تم نے۔ تم نگینہ کی موت کی وجہ ہو، وہ معصوم بے موت ماری گئی۔ تمہیں کہا تھا عالمگیر کی زندگی سے نکل جاؤ، لیکن تم مطلبی اور خود غرض قوم ہو جو صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے۔ تاجور اتنا کہہ کر پھر رونے لگی۔ بختیار غصے میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے چیخا، تم ہو ہمارے بیٹے کی قاتل، ہماری خوشیوں کی قاتل، ہماری ہر امید کی قاتل۔ کاش وہ گولی تمہیں لگی ہوتی، تمہیں آج جشن منا رہا ہوتا۔ لیکن تم ہنوز، تم کیوں ہمارے بیٹے سے ملی اور کیسے اسے اپنے جال میں پھانس لیا؟ بختیار کی آواز آنسو روکنے کی کوشش میں بھاری ہو گئی تھی، پھر وہ بے دم ہو کر ایک کرسی پر گر گیا۔ اب لامیہ کو بھی غصہ آ گیا۔ آپ لوگ کیسی ذہنیت رکھتے ہیں؟ نگینہ آپ سب کی جہالت کی بھینٹ چڑھی ہے، میں اس کی قاتل نہیں، آپ سب کی جہالت اور اپنے مذہب سے لا علمی نگینہ کی قاتل ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگ کس زمانے میں جی رہے ہیں، آپ سب۔ آخر آپ عورت کو جانور کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ شاید اسے ایک پالتو جانور کا رتبہ دینے کی بھی روادار نہیں۔ نگینہ کو اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا ساتھی چننے کا حق تھا، اور اسی طرح عالمگیر نے صرف اپنا جائز حق۔ بختیار سے لامیا کی باتیں برداشت کرنا ممکن نہ رہا تھا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، بس کرو لڑکی، ہمیں تمہارے اخلاقیات پر لیکچر سننے کی کوئی ضرورت نہیں، اور دوسروں کے حقوق کے فیصلے کرنے والی تم ہوتی کون ہو؟ لامیا دھیرے سے بستر سے اٹھی اور بختیار کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہاں، میں کون ہوتی ہوں؟ اب جانے والا واپس نہیں آ سکتا، یہ ایک دردناک حقیقت ہے، ورنہ کرنے کو تو میں بھی ایک طویل بحث کر سکتی ہوں اور ثابت کر سکتی ہوں کہ آپ سب ایک پس ذہنیت کے مالک ہیں۔ بختیار چیخ کر بولا، خاموش بدتمیز لڑکی، میری بےزتی کرنے کی گستاخی کی سزا تم نہیں جانتی، ورنہ اس طرح زبان نہ چلاتی۔ لامیا کو بختیار سے خوف محسوس ہوا، لیکن اس نے جلدی خود پر قابو پا لیا اور تحمل سے بولی، ٹھیک ہے، آپ عالمگیر کے بابا ہیں، مجھے آپ کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن بس اتنا کہوں گی کہ اگر عالمگیر کے قاتل قدیر اور بابر ہیں تو انہیں اب تک گرفتار ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ اتنا آسان نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میرے بیٹے کا قاتل کون ہے؟ تم، قدیر، بابر، یا پھر؟ تاجور نے بختیار کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ بختیار کا فون بج اٹھا، اس نے فون پر چند سیکنڈ بات کی، پھر فون جیب میں رکھتا ہوا تاجور سے مخاطب ہوا، اس سے ہر بات اچھی طرح ذہن نشین کروا دو، یہ بہت ہوشیار اور مکار لڑکی ہے، جلدی سمجھ جائے گی، میں باہر والوں کو دیکھتا ہوں۔ تاجور نے بختیار کے کمرے سے نکلنے کا انتظار کیا، پھر لامیا کے قریب آئی، اپنا مطلب بیان کرنے کے لیے الفاظ سوچنے لگی۔ لامیا بے چینی سے تاجور کے بولنے کی منتظر تھی۔ چند لمحوں بعد تاجور بولی، سنو، پولیس تمہارا بیان لینے آئے گی، اور اگر تم چاہتی ہو کہ مزید خون خرابہ نہ ہو تو ہر بات سے خود کو لا تعلق ظاہر کرنا، بات ختم ہو جائے گی، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ لامیا کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی، وہ بولی، بہت خوب، یعنی آپ چاہتی ہیں کہ میں عالمگیر کے قاتلوں کو آزاد گھومنے دوں، یا پھر آپ اپنے شوہر کی جان بچانا چاہتی ہیں، اسی لیے مجھے خاموش رہنے کو کہہ رہی ہیں؟
میں سمجھی تھی کہ تم بہت سمجھدار ہو، لیکن تم تو بہت ہی احمق ہو۔ پہلی بات یہ کہ بختیار وہاں تمہیں اور عالمگیر کو بچانے گئے تھے، لیکن قدیر اور بابر زیادہ چلاک نکلے۔ وہ بختیار سے پہلے پہنچ گئے۔ دوسری بات یہ کہ ان کے انتقام کی آگ صرف عالمگیر کے خون سے نہیں بجھی ہے، وہ تمہیں بھی مار ڈالنا چاہتے ہیں، تاجور نے کہا۔ لامیا نے چند لمحے توقف کیا، پھر بولی، میں آپ کی بات مان بھی لوں تو بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ عالمگیر کا خون ضائع ہوگا، اور میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی۔ تاجور کو اچانک اتنا غصہ آیا کہ اس نے پاس کھڑی لامیا کو تھپڑ مار دیا۔ لامیا گال پر ہاتھ رکھے حیرت سے تاجور کو دیکھنے لگی۔ اب اگر تم ٹھیک بھی کہتی ہو تو کیا جو کچھ عالمگیر نے تمہیں دیا ہے، وفا، پیار، محبت، عزت، اس کے بدلے تم عالمگیر کی ماں کو اس کا سواگ نہیں بخش سکتی؟ کیا میرے دل میں اپنے بیٹے کا انتقام لینے کی خواہش نہیں؟ لیکن تم نہیں سمجھو گی، تم لوگوں کے لیے رشتے، پیار، محبت سب محض ایک تفریح ہے یا پھر وقت کا ضیاع۔ لیکن یاد رکھنا اور ٹھنڈے دماغ سے سوچ لینا، بختیار تو کچھ کر کرا کے چھوٹ جائیں گے، لیکن پھر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ مجھے تمہاری صورت میں اپنی بیٹی کی لاش دکھائی دیتی ہے۔ شاید میری یہ خواہش قدیر اور بابر ہی پوری کر دیں۔ اتنا زور زور سے بولنے پر تاجور کی سانس پھولنے لگی تھی۔ لامی اپنا ہاتھ گال پر رکھے گم سم کھڑی ٹک ٹکی باندھے تاجور کو دیکھ رہی تھی، جو سانس معتدل ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ بالآخر تاجور نے گہرا سانس لیا اور بات جاری رکھی۔ شاید ابھی یا پھر کل صبح پولیس تمہارا بیان لینے آئے۔ اگر تم اس ملک سے زندہ سلامت نکلنا چاہتی ہو تو جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کرنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ تاجور اٹھی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، پھر رکی اور مڑ کر لامیا کو دیکھا جو اب بھی اپنے گال پر ہاتھ رکھے ساکت کھڑی تھی۔ تاجور نے کچھ کہنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر ارادہ بدل کر کمرے سے نکل گئی۔ چند لمحوں کے لیے دروازہ کھلا تو لامیا کی نظر رائفل لٹکائے گارڈ پر پڑی۔ لامیا نے نرس کو دیکھا جو نہ جانے کب کمرے سے نکل کر واپس اندر آ چکی تھی۔ لامیا کو لگا کہ اس کے بدن میں ہلنے کی طاقت نہیں رہی ہے۔ وہ زمین پر بیٹھنے لگی تو نرس نے اسے سہارا دے کر صوفے پر بٹھا دیا۔ لامیا کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اسے اس ملک سے خیریت سے نکلنا ہے تو اسے بختیار کو کسی بھی طرح مدد کے لیے آمادہ کرنا ہوگا۔ لامیا کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ بڑبڑائی، مجھے بے حس کہتے ہیں اور خود رشتوں کی آڑ میں سودے کرتے ہیں۔ لامیا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر جیسے اسے اپنے مسئلے کا حل مل گیا۔ سودا، کیوں نہ سودا، اگر صرف سودے کی زبان سمجھتے ہیں اور مجھے یہاں سے رہائی پانے کے لیے عالمگیر کے باپ سے سودا کرنا ہوگا، لیکن میرے پاس بختیار بابا کو دینے کے لیے کیا ہے؟ لامیا نے ذہن پر زور ڈالا اور پھر اس نے آنکھیں کھول لیں اور نرس سے کہا کہ وہ بختیار سے ملنا چاہتی ہیں۔ نرس کچھ ہچکچائی، پھر فون کرنے لگی۔ وہ ڈری ڈری لامیا کو دیکھے جا رہی تھی۔ فون رکھتے ہوئے یہ بولی، وہ تھوڑی دیر میں آتے ہیں، آپ جب تک کچھ کھا لیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا چاہیے، ورنہ طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ لامیا نے کوئی جواب نہ دیا تو نرس نے دروازے میں جا کر کسی سے بات کی اور پھر اندر آ کر ایک طرف خاموش بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ایک ملازمہ کھانے کی ٹرالی لیے اندر آئی۔ کھانا گرم تھا اور اس کی خوشبو نے لامیا کو احساس دلایا کہ اسے کتنی شدید بھوک لگی ہے۔ چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں میں وینس کی شام گھوم گئی، جب وہ اور عالمگیر تھکن سے چور کھانے پر ٹوٹ پڑ رہے تھے۔ لامیا نے ایک آہ بھری، عالمگیر، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، اتنی دیر ساتھ چلنا تھا تو اتنے بڑے بڑے وعدے کیوں کیے تھے؟ لامیا نے بڑے کرب سے سوچا۔ نرس نے پلیٹ میں لامیا کے لیے کھانا نکالا اور کچھ کہا، لیکن لامیا کو لگا کہ عالمگیر کہہ رہا تھا، ہمیں ایک لمبی جنگ لڑنی ہے اور اس کے لیے مضبوط اعصاب کے ساتھ جسمانی طاقت کی بھی ضرورت ہے۔ لامیا نے اس بات میں یوں سر ہلایا جیسے عالمگیر سامنے بیٹھا ہو۔ لامیا نے پلیٹ نرس کے ہاتھ سے لے لی اور دھیرے دھیرے کھانا کھانے لگی۔ لامیا کو کھانا کھا کر بدن میں توانائی محسوس ہو رہی تھی۔ اب وہ بہتر طور پر آنے والے مشکل وقت کے بارے میں سوچ سکتی تھی۔ اسے بار بار نگینا کا خیال آتا تو وہ دکھی ہو جاتی۔ بے وقوف، بجائے خودکشی کرنے کے اپنے لیے لڑنا چاہیے تھا۔ شاید ایسا کرنے پر بھی اسے مار دیا جاتا۔ اف، ان لوگوں کے سینوں میں دل ہے یا پتھر؟ لامیا ٹہلتی ہوئی یہ بڑبڑا رہی تھی۔ نرس تھک کر ایک بار پھر کرسی پر اونگ رہی تھی۔ باہر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، شاید سب لوگ جا چکے تھے۔ اچانک لامیا ٹہلتے ٹہلتے رک گئی۔
کچھ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، پھر گھبراہٹ میں کمرے میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ الماری، دراز، ڈریسنگ ٹیبل، ہر جگہ دیکھ ڈالی۔ پریشانی سے لامیا کے ماتھے پر پسینہ ابھر آیا تھا۔ لامیا نے نرس کو ہلا کر جگایا اور پوچھا، میرا بیگ کہاں ہے جو حادثے کے وقت میرے پاس تھا؟ اور میرے کپڑے، میرا سامان کہاں ہے؟ نرس آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ گئی اور پھر لامیا کی بات سمجھتے ہوئے بولی، میں کچھ نہیں جانتی، میں تو آج ہی آئی ہوں اور مجھے جو ہدایت ڈاکٹر نے دی تھی میں وہ کر رہی ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی۔ نرس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں جواب دیا۔ لامیا سمجھ گئی کہ نرس جھوٹ نہیں بول رہی۔ بختیار میری سوچ سے کہیں زیادہ چالاک ہے۔ اتنے بڑے کرائسس میں بھی اس نے میرا بیگ غائب کر دیا ہے، اور اگر میرا بیگ اس نے نہیں اٹھایا تو پھر کہاں گر سکتا ہے؟ یا پھر لامیا کرسی پر بیٹھ کر ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد کے ایک ایک لمحے کو یاد کرنے لگی۔ بالآخر اسے یاد آ گیا کہ اس کا بیگ اور دوپٹہ ہسپتال کی لابی میں گر گئے تھے۔ بہت ممکن ہے کہ بختیار ہی نے میرا بیگ اٹھایا ہو۔ خیر مجھے رسک تو لینا ہوگا۔ لامیا مزید بیقرار ہو گئی تھی۔ بختیار ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ لامیا نے سوچا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور بختیار اندر آیا۔ نرس بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور پھر تیزی سے باہر نکل گئی۔ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ بختیار نے بیزاری سے کہا۔ میں آپ سے سودا کرنا چاہتی ہوں، لامیا بڑے اعتماد سے بولی۔ کیسا سودا؟ تمہارے پاس سودا کرنے کے لیے ہے کیا؟ بختیار کی آواز میں طنز نمایاں تھا۔ لامیا مسکرائی۔ کچھ تو ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ سودا نہ صرف پسند آئے گا بلکہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوگا۔ میں سن رہا ہوں۔ بختیار کرسی پر بیٹھ گیا۔ شاید جس صدمے سے وہ گزر رہا تھا اس کی وجہ سے وہ نقاہت محسوس کرنے لگا تھا۔ لامیا نے چند لمحے توقف کے بعد کہنا شروع کیا، پولیس میرا بیان لینے آئے گی، میں چاہوں تو اسے بتا سکتی ہوں کہ عالمگیر کا قاتل کون ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہ آپ مشکوک ہیں، اور یہ بھی کہ مجھے یہاں خطرہ ہے اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا کر ایمبیسی کے سپرد کر دیں، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کروں گی اگر آپ وعدہ کریں۔ لامیا اتنا کہہ کر خاموش ہو۔ بختیار کے چہرے پر غصہ، تجسس اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ لامیا کو یوں لگا جیسے بختیار کی شکل بہت خوفناک ہو گئی ہے، لیکن پھر اس نے اپنا دل مضبوط کر لیا۔ کیسا وعدہ؟ تم بدلے میں کیا چاہتی ہو؟ بختیار نے بے چینی سے پوچھا۔ آزادی، میرا پاسپورٹ، میرے پیسے، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ مجھے میرا بیگ واپس چاہیے، میں کسی کا نام نہیں لوں گی اور نہ کسی پر الزام آنے دوں گی۔ لامیا کا لہجہ بہت پراعتماد تھا۔ بہت خوب، بختیار نے زوردار کہکا لگایا، پھر بولا، بڑے ناقص سودے کی آفر کی ہے لڑکی تم نے۔ سنو، تم قدیر یا بابر کے خلاف کوئی ثبوت نہیں دے سکتی، رہا میں تو مجھ پر شک کرنے کی پولیس کے پاس کوئی وجہ نہیں۔ میں موقع واردات پر موجود تھا، وہاں میں اپنے بیٹے اور بہو کو خدا حافظ کہنے گیا تھا، اور اگر گھر کے ملازموں سے پولیس پوچھ گچھ کرے گی تو یہ بات تم کان کھول کر سن لو کہ وہ اپنی جان دے دیں گی، لیکن منہ سے ایک لفظ میری مرضی کے خلاف نہیں کہیں گے۔ لامیا جان گئی کہ اس کا سامنے ایک بہت گاگ شخص تھا، پھر بھی وہ ہمت کر کے بولی، سب ملازموں کو آپ سے ہمدردی نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی ضرور سچ بول دے گا۔ نادان لڑکی، مجھ سے کسی ملازم کو کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن ہر ایک کی کوئی نہ کوئی کمزوری میرے ہاتھ ہر وقت رہتی ہے جس سے وہ خوف زدہ رہتے ہیں اور اپنی وفاداری نہیں بدل سکتے۔ تم ہمارے معاشرے کے بارے میں جانتی ہی کیا ہو؟ عالمگیر کے دکھائے سنہرے خواب اور بس۔ بختیار ملک سے سودا کرنے چلی تھی، بے وقوف کہیں کی۔ لامیا کو اپنی بے بسی کا احساس گہرا ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا، پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ بولی، آپ عالمگیر کے فادر ہیں اور میں آپ کی عزت کرتی ہوں، پھر بھی اگر مجھے تحفظ اور میرا پاسپورٹ نہ ملا تو میں پولیس کی مدد سے یہاں سے نکل سکتی ہوں، اور آپ وقتی سے مشکل میں ضرور آ جائیں گے۔ پھر پریس والوں کو میرے بیان سے ایک نئی کہانی مل جائے گی جو آپ یقیناً پسند نہیں کریں گے۔ لامیا نے بختیار کو ڈرانے کی آخری کوشش کی۔ بختیار سوچ میں پڑ گیا، پھر قدرے نرمی سے بولا، دیکھو تم مجھ سے جیت نہیں سکتی، یہ بات یاد رکھنا، تم پولیس کو جو چاہے بیان دینا، مجھے پولیس کو سنبھالنا آتا ہے، ایک طاقتور وکیل تمہارے ہر الزام کی دھجیاں ایک ہی پیشی میں اڑا دے گا۔ رہا پاسپورٹ کا سوال، تو ہاں، میں نے اسپتال کی لابی میں پڑا تمہارا بیگ اٹھا لیا تھا، لیکن یہ کس کو پتہ ہے اور کیا ثبوت ہے کہ تمہارا پاسپورٹ میرے پاس ہے؟ لامیا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو بختیار نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا اور اپنی بات جاری رکھی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں نیا پاسپورٹ مل سکتا ہے اور تم اپنی ایمبیسی کی مدد سے اس ملک سے باہر بھی جا سکتی ہو،
لیکن سوچو اگر پولیس تم تک پہنچتے ہی نہ، تم اس کمرے سے باہر نہ جا سکو تو گھٹ گھٹ کر مر جانے کے علاوہ اور کیا کر سکو گی؟ لامیا کو اب حقیقتاً خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ خاموشی سے صورتحال کی سنگینی کا جائزہ لے رہی تھی۔ بختیار پھر تنزن ہنسا اور بولا، اب ایک سودی کا آفر میں کرتا ہوں۔ سنو، تم پولیس کو کچھ نہیں بتاؤ گی، ہر بات سے لا علمی ظاہر کرو گی، اور یہ کہ ہم سب عالمگیر کی تم سے شادی سے خوش تھے اور تم لوگ دبئی میں سیر کرنے جا رہے تھے۔ تم سے کسی نے عالمگیر اور نگینہ کی ہونے والی منگنی کا بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ پولیس کیس بند کر دے گی یا پھر ہمارے گھر سے باہر قاتلوں کو تلاش کرتی رہے گی، اور اس کے بدلے میں تمہیں بحفاظت جہاز پر پہنچا دوں گا۔ تمہیں ایمبیسی جانے اور نہ کسی اور بکھیرے میں پڑنے کی ضرورت ہوگی۔ اب کہو کیا چاہتی ہو؟ لامیا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ پولیس کے جانے کے بعد ایسا کریں گے؟ میرے ہاتھ میں ایسی کوئی چیز نہیں جس سے میں آپ کو اپنے الفاظ کا پابند رکھا جا سکے۔ ہم اس کے لیے تمہیں صرف اور صرف مجھ پر اعتبار کرنا ہوگا۔ تمہاری نظر میں کتنا ہی برا صحیح، زبان کا پکا ہوں، بھروسہ کر سکتی ہو تو کر لو۔ سب کو آسانی رہے گی، ورنہ میری بجائے اپنی فکر کرنا، کیونکہ تمہارے دشمن بہت خطرناک اور گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ صرف یہ کمرہ ہی تمہارے لیے سب سے محفوظ جگہ ہے۔ تم باہر قدم رکھا اور قدیر اور بابر کے آدمی تمہیں بھون کے رکھ دیں گے۔ آخر تمہاری وجہ سے ان کی بیٹی نے خودکشی کی ہے۔ بختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ لامیا فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرے کہ بختیار نے کہا، پولیس صبح 10 بجے آئے گی۔ تم رات بھر سوچ کر ان کے آنے سے پہلے مجھے بتا دینا کہ میرا سودا منظور ہے یا نہیں، ورنہ میں بتاؤں تو میرا ہر صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم اپنی حفاظت کے لیے کچھ کر سکو تو منہ کھولنے سے پہلے اس کا انتظام کر لینا۔ یہ کہہ کر بختیار بڑے بڑے ڈگ برتر کمرے سے نکل گیا۔ لامیا کو بختیار سے اتنی عیاری اور چلاکی کی امید نہ تھی۔ بختیار کی ایک ایک بات، ایک ایک دلیل بہت وزندار تھی۔ اگر اس کا کہا سچ نکلا تو شاید لامیا کبھی ایمبیسی پہنچ ہی نہ پائے، یا پھر وہ تنہ تنہا کیا کرے گی؟ اس نے ایک آہ بھری، کیا کروں؟ خاموش رہوں، بختیار پر بھروسہ کر لوں، یا پھر پولیس کو سب بتا دوں؟ نہیں، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مجھے بختیار پر بھروسہ کرنے کا رسک لینا ہی ہوگا۔ میں جتنی خاموشی سے اس ملک سے نکل جاؤں میرے لیے وہی اچھا رہے گا، اور اگر بختیار نے دھوکہ دیا تو اس وقت سوچوں گی۔ لامیا نے خود کو آنے والے خطرناک لمحوں کے لیے تیار کر لیا۔ قدیر اور بابر صلاح مشورہ کر رہے تھے کہ عالمگیر کی موت کے بعد بختیار خاموش نہیں بیٹھے گا، اور اگر عالمگیر کی بیوی نے نگینہ کی خودکشی اور عالمگیر پر حملے کا شک ان پر ظاہر کر دیا تو وہ مصیبت میں پڑ سکتے ہیں۔ قدیر کو ایک طرف بیٹی کی موت کا صدمہ تھا تو ساتھ میں بختیار سے مستقبل میں ہونے والے فائدوں کے ہاتھ سے نکل جانے کا دکھ بھی بہت گہرا تھا۔ بابر کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے نگینہ کی موت سے زیادہ اس کی موت کا راز کھل جانے پر بےعزتی ہونے کی فکر تھی، جس کے لیے وہ گھر کی عورتوں اور ملازموں کو دھمکاتا رہتا تھا۔ فرزانہ بیٹی کے غم میں روتی رہتی تھی، لیکن کوئی اس کا پرسان حال نہ تھا۔ بابر کے خیال میں اس سے پہلے کہ لامیا پولیس کے سامنے منہ کھولے، اسے ختم کر دینا چاہیے، لیکن قدیر اس سے متفق نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے پولیس مزید چوکنا ہو جائے گی، ان پر شک گہرا ہو جائے گا۔ دوسرے، بختیار کے گھر کے اندر لامیا تک پہنچنا آسان نہ تھا۔ اگر وہ پکڑے گئے تو پھر کوئی انہیں نہیں چھڑا سکے گا۔ قدیر پہلے ہی بابر کی جلد بازی کی وجہ سے عالمگیر کو قتل کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کرنے کا سبب سمجھتا تھا، ورنہ قدیر کا پلان تھا کہ وہ بختیار سے کچھ عرصہ ناراض ہو کر دوستی کر لے تاکہ سیاست میں آنے کا چانس برقرار رہے۔ لیکن عالمگیر کی موت کے بعد ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ یوں بھی بابر کا غصہ قابو میں رکھنے کے لیے قدیر اسے تسلیاں دیتا رہتا تھا کہ اب بختیار کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا۔ بختیار بے اولاد ہو گیا ہے اور ہمارے سکون کے لیے اتنا کافی ہے، قدیر بابر کو سمجھاتا۔ وہ بدیسی لڑکی جلد یا بدیر اپنے وطن واپس چلی جائے گی، یا پھر بختیار خود ہی اسے ٹھکانے لگا دے گا۔ انہیں بلا وجہ کے جھمیلوں میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بختیار عالمگیر کی موت کا انتقام لینے کے لیے کیا چال چلے گا، یہ قیاس کرنا مشکل تھا، لیکن قدیر اتنا جانتا تھا کہ بختیار کی بیٹی کی موت کے صدمے سے نکلتے ہی دشمنی کا ایک نیا ختم ہونے والا دور شروع ہو جائے گا۔
اندر ہی اندر کہیں قدیر کو بیٹی کی موت کا غم تھا، یا پھر شاید یہ غم تھا کہ کتنے ارمانوں سے اس نے بیٹی کو ایک مقصد کے لیے تیار کیا تھا، اور عین وقت پر سارا کھیل ختم ہو گیا تھا۔ بیٹی بھی جان سے گئی اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا تھا۔ لامیہ نے پولیس کے سامنے بختیار کی مرضی کے مطابق بیان دے دیا تھا، کسی پر شک کا اظہار نہیں کیا تھا۔ پولیس قاتلوں کی تلاش کا وعدہ کر کے رخصت ہو چکی تھی۔ لامیہ نے وعدے کے مطابق بختیار سے رہائی کا مطالبہ کیا تو بختیار نے اسے یقین دلایا کہ وہ جلد ہی اس کی واپسی کا انتظام کر دے گا۔ لامیہ کے لیے اب ایک ایک لمحہ کاٹنا دو بار ہو رہا تھا۔ وہ سارا دن اکیلی کمرے میں بیٹھی عالمگیر کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرتی رہتی۔ اسے لگتا کہ وہ عالمگیر کے ساتھ ایک خوبصورت خواب دیکھ رہی تھی جو آنکھ کھل جانے پر ختم ہو گیا تھا، لیکن صبح اتنی بھیانک ہوگی یہ اس نے کبھی نہ سوچا تھا۔ ایسے ہی ایک دن لامیہ اداس بیٹھی عالمگیر کو یاد کر رہی تھی کہ تاجور اس کے کمرے میں آئی۔ لامیہ کو تاجور کے چہرے پر جھریاں دیکھ کر دکھ ہوا۔ تاجور خاموشی سے لامیہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ لامیہ نے ہمدردی سے پوچھا، آپ کچھ کہنے یا پوچھنے آئی ہیں تو کہیں۔ تاجور چند لمحے لامیہ کو دیکھتی رہی، پھر سوچنے لگی کہ لامیہ واقعی بہت خوبصورت ہے اور اس کے چہرے پر بڑی معصومیت ہے۔ شاید اسی معصومیت نے عالمگیر کا دل مول لیا ہوگا۔ یہ سوچ کر تاجور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لامیہ تاجور کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گئی اور تاجور کے ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دینے لگی۔ تاجور کو لامیہ کی ہمدردی اچھی لگی۔ وہ دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتی ہوئی بولی، تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے بیٹے کی قاتل نظر آتی ہوں۔ دل چاہتا ہے کہ تم سے نفرت کروں، لیکن دل تم سے نفرت کرنے پر راضی نہیں ہوتا۔ آخر تم میں ایسی کیا بات ہے؟ لامیہ دھیمے سے مسکرا دی۔ امی، آپ کا بیٹا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، پھر آپ کسی ایسے انسان سے کیسے نفرت کر سکتی ہیں جس سے آپ کا بیٹا محبت کرتا رہا ہو؟ تاجور نے ایک لمبا سانس کھینچا اور کہا، ہاں شاید اسی لیے، لیکن میں تم سے محبت بھی نہیں کر سکتی۔ لامیہ مسکرا دی، جی آپ ٹھیک کہتی ہیں، یوں بھی ساس اور بہو میں محبت ہونا اتنا آسان نہیں، اور پھر ہمارے حالات اور بھی مشکل ہیں۔ لامیہ کی بات سن کر تاجور ہنس دی، پھر یکدم خاموش ہو گئی جیسے اس نے ہنس کر کوئی گناہ کر دیا ہو۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد تاجور بولی، لامیہ مجھے بتاؤ تمہیں عالمگیر کیسے ملا اور کیسے تم دونوں نے شادی کر لی، اور تم نے واقعی عالمگیر کا سٹیٹس دیکھ کر اس سے شادی کی تھی؟ لامیہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر تاجور کو عالمگیر سے ملاقات، شادی اور اٹلی کی سیر سے پاکستان آمد کے بارے میں ساری باتیں بتانے لگی۔ دونوں عالمگیر کی یاد میں کھو گئی تھیں۔ کمرے کی فضا میں ایک سکوت چھا گیا تھا۔ عالمگیر جو محبت اور رشتہ اپنی زندگی میں اپنی ماں اور بیوی کے بیچ قائم نہ کر سکا تھا، وہ اس کی موت نے کر دیا تھا۔ پاکستان آنے کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ تاجور نے ایک ٹھنڈی سانس بھری تو لامیہ نے کہا، اگر میرے پاس میرا فون ہوتا تو میں آپ کو بہت ساری تصویریں بھی دکھاتی، پھر آپ کو یقین آ جاتا کہ عالمگیر میرے اور میں اس کے ساتھ کتنے خوش تھے۔ افسوس خوشی کے دن کتنے مختصر نکلے۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تاجور نے بے اختیار ہو کر لامیہ کے سر پر ہاتھ رکھا تو لامیہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ تاجور کی گود میں سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ جب دل کی بھڑاس نکال چکی تو تاجور نے لامیہ کا سر اٹھایا اور بولی، تم نے میرے بیٹے کو چند دنوں کی خوشی دی، اس کے بدلے میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری حفاظت کروں گی اور جیتے جی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گی۔ میں تمہارے لیے کچھ رقم کا بندوبست بھی کر دوں گی تاکہ تم وہاں جا کر پریشان نہ ہو۔ لامیہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن تاجور نے روک دیا، پھر اس نے اپنی بات جاری رکھی، میں جو کچھ بھی تمہیں دوں گی وہ عالمگیر کی بیوی کے لیے ہے۔ اگر تم خود کو اس کی بیوی مانتی ہو تو انکار نہیں کرو گی۔ یوں بھی تم چلی جاؤ گی، شاید پھر کبھی نہ ملیں، لیکن میں تمہیں کبھی بھول نہیں سکوں گی۔ لامیہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میں بھی آپ کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ عالمگیر آپ سے بہت محبت کرتا تھا اور اسے آپ کی بہت فکر رہتی تھی۔ وہ آپ کو بہت خوشیاں دینا چاہتا تھا لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا۔ تاجور اٹھتے ہوئے بولی، تمہارے جانے کا آج کل میں بندوبست ہو جائے گا۔ ہمیں بابر کی طرف سے خطرہ ہے، وہ تمہاری طاق میں ہے، وہ تمہیں بحفاظت جہاز میں سوار کروا دیں، پھر بابر یا بابر کے باپ کبھی تم تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ میں اب چلتی ہوں۔ تاجور اٹھ کر چلی گئی۔ لامیہ نے شکر ادا کیا کہ کم از کم عالمگیر کی ماں کا دل اس کی طرف سے صاف ہو گیا تھا اور اب جانے کا وقت بھی قریب آ پہنچا تھا۔
لامیا سوچنے لگی کہ وہاں جا کر اسے ایک بار پھر نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرنی ہوگی، اور حقیقت تو یہی تھی، اسے جاتے ہی پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے لامیا نے دل ہی دل میں تاجور کا شکریہ ادا کیا۔ لامیا کی طبیعت صبح سے خراب تھی، لیکن وہ کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ عالمگیر کی نشانی کو اپنے ساتھ بحفاظت ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جانا چاہتی تھی۔ یہ اچھا تھا کہ وہ ایک کمرے میں قید تھی اور اس سے ملنے جلنے میں بھی کوئی نہیں آتا تھا، ورنہ اسے یہ ڈر لاحق تھا کہ کسی کو بھی شک ہو سکتا تھا کہ وہ امید سے ہے۔ اس دن بھی وہ چاہتی تھی کہ اس کی طبیعت کی خرابی کو محض اس کی اداسی اور غم کا نتیجہ سمجھا جائے۔ بختیار اور تاجور اداس بیٹھے اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ عالمگیر کا آنا اور یوں سب کو تڑپتا چھوڑ کر چلے جانا کسی خواب کی طرح تھا۔ آخر بختیار کی آواز نے سکوت کو توڑا۔ دل تو یہ چاہتا ہے کہ اس لڑکی کو مار کر اپنے بیٹے کی موت سے بھڑکی غم کی آگ بجھا لوں، لیکن اس سے جان بخشی کا وعدہ کر چکا ہوں۔ بختیار نے بے بسی سے ہاتھ مسلے۔ تاجور نے گہری نظروں سے بختیار کو دیکھا۔ جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر دیں۔ عالمگیر نے مرنے سے پہلے مجھ سے لامیہ کی حفاظت کا وعدہ لیا تھا، اور میں قیامت کے دن اپنے بیٹے کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ یہ کہہ کر تاجور رونے لگی۔ بختیار خاموش رہا، پھر شاید اسے تاجور پر ترس آ گیا۔ یہ جانے والے بیٹے کی محبت طاری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں وہی کر رہا ہوں۔ لامیہ اپنا مختصر سا سامان باندھے تیار تھی۔ آنے والے لمبے سفر کی فکر، غیر یقینی مستقبل، بابر کی طرف سے جان کا خطرہ۔ لامیہ کا کمزور بدن اور الجھا ہوا ذہن یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی طبیعت صبح ہی سے متلا رہی تھی۔ وہ کبھی جوس اور کبھی سوڈے سے اپنی طبیعت کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آخری لمحوں میں کوئی رکاوٹ نہیں چاہتی تھی۔ اسے تاجور نے بتا دیا تھا کہ وہ رات کے 2 بجے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوں گے اور وہ دبئی سے فلائٹ لے کر نیو یارک جا سکے گی۔ تاجور اور بختیار کچھ کاغذات ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوئے تو لامیہ کھڑی ہو گئی۔ لامیہ کا پھیکا پڑتا چہرہ تاجور کی آنکھوں سے چھپا نہ رہ سکا۔ تاجور نے پوچھا، لامیہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں، لامیہ نے متلاتے دل کو سنبھالتے کہا تو تاجور نے مشکوک نظروں سے لامیہ کو دیکھا۔ بختیار نے پاسپورٹ اور کچھ دوسرے کاغذات لامیہ کی طرف بڑھائے اور اپنی نفرت کو چھپاتے ہوئے نرمی سے بولا، میں نے وعدے کے مطابق تمہارے جانے کا انتظام کر دیا ہے۔ اب ہم اور تم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کو بھول جائیں تو ہمارے جینے کا سبب بن سکے، ورنہ جب تک تم یاد رہو گی ہمارے زخم تازہ رہیں گے۔ لامیہ نے ہاتھ بڑھا کر کاغذات پکڑنا چاہے، لیکن اس لمحے اسے کہہ رکنا ناممکن ہو گیا، تو وہ باتھ روم کی طرف بھاگی۔ تاجور اور بختیار حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تاجور کے کانوں میں لامیہ کے الفاظ گونجے جو اس نے عالمگیر کو بستر مرگ پر پڑے دیکھ کر کہے تھے، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تم اپنے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے یتیم نہیں کر سکتے۔ اف میرے خدا، تاجور کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ بختیار نے حیرت سے باتھ روم کی طرف پھر تاجور کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ لامیہ کو کیا ہوا اور تم کیوں اتنی پریشان ہو؟ بختیار صاحب، لامیہ امید سے ہے، وہ ہمارے عالمگیر کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ تاجور کی آواز ایک سسکی ہی تھی، لیکن اس مدھم سسکی نے بختیار کا وجود ہلا کر رکھ دیا تھا۔ عالمگیر کا بچہ؟ تمہیں یقین ہے؟ تاجور کیا کہہ رہی ہو؟ بختیار نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں یقین ہے، اور لامیہ بھی جانتی ہے، وہ ہمارا بچہ ہے، ہمارے عالمگیر کا بچہ ہے، وہ میرا عالمگیر ہے۔ تاجور خوشی یا غم کے آنسو کو روک نہ سکی اور بے تحاشا رو دی۔ پھر ہم اپنے عالمگیر کو دوسری بار خود سے جدا نہیں کر سکتے، یہ کہہ کر بختیار نے لامیہ کا پاسپورٹ اور ٹکٹ اپنی جیب میں واپس رکھ لیا۔ باتھ روم کے دروازے میں کھڑی لامیہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بختیار اور تاجور کے آخری جملے سنے۔ اس کا ذہن اس کا ساتھ چھوڑتا جا رہا تھا۔ پاؤں اکھڑنے لگے تھے، قریب تھا کہ وہ گر جاتی، لیکن تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی تاجور کے پھیلے ہوئے ہاتھوں نے لامیہ کو فرش پر گرنے سے بچا لیا۔ لامیہ کو ہوش آیا تو تاجور اس کے پاس بیٹھی تھی۔ لامیہ کے ذہن نے چند لمحے صورتحال کو سمجھنے میں دیر لگا دیے۔ تاجور لامیہ کو ہوش میں آتا دیکھ کر اٹھ کر اس کے قریب آئی اور شکایت بھرے لہجے میں بولی، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم امید سے ہو؟ اتنی بڑی بات ہم سے کیوں چھپائی؟ میری فلائٹ، ٹائم کیا ہوا ہے؟ مجھے جانا ہے۔ لامیہ نے تاجور کی بات کو نظر انداز کرنے کو کہا۔ اٹھنے کی کوشش کی تو تاجور نے اسے اٹھنے سے منع کیا۔ لامیہ نے بھی محسوس کیا کہ اس میں اٹھنے کی سکت نہیں ہے۔ اس کی نظریں ہاتھ میں لگی ڈرپ پر جا ٹکی۔
ٹائم؟ اس نے پوچھا۔ اب دیر ہو چکی ہے، تمہاری فلائٹ نکل گئی ہے، تاجور نے اطمینان سے جواب دیا۔ لامیا نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ یا اللہ، مجھے یہاں سے ایک بار نکل جانے کی مہلت تو دی ہوتی۔ تاجور نے آنکھوں میں آئے آنسو چھپاتے ہوئے کہا، لامیا تم ہمارے بیٹے کی آخری نشانی ہم سے کیسے چھین سکتی ہو؟ یہ اللہ کو بھی منظور نہ تھا، اسی لیے عین وقت پر ہمیں پتہ چل گیا۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں ہر صورت واپس جانا چاہتی ہوں۔ لامیا کی آواز میں التجا تھی، فریاد تھی، مگر لامیا کا درد محسوس کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ناممکن۔ بختیار غصے اور خوشی کے ملے جل جذبات لیے ہوش میں آئی لامیا کو دیکھتا ہوا بولا۔ بختیار کی آواز پر لامیا نے نقاہت سے آنکھیں کھولیں۔ یہ میرا بچہ ہے اور مجھے اسے اپنے ساتھ لے جانے کا پورا حق حاصل ہے۔ بختیار آگے بڑھا، یہ ہمارے بیٹے کی اولاد ہے اور اللہ نے ہمارے بیٹے کو ہم سے چھین کر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں تحفہ دیا ہے، اور اب اسے اس دنیا کی کوئی طاقت ہم سے جدا نہیں کر سکتی، اور اس بات کو تم جتنی جلدی قبول کر لو، تمہارے اور ہمارے بچے کی صحت کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ بختیار کی آواز میں غرور تھا، ضد تھی، سختی تھی، لیکن رحم کی گنجائش نہ تھی۔ رحم کی کوئی جھلک نہ پا کر لامیا نے منہ موڑ لیا اور آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر تکیہ بھگونے لگے۔